اللہ نے جو کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کے جان اور مال ان سے خرید لیے کہ بدلے میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ اور آخری اس حوالے سے واقعہ اللہ قرآن میں کہتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، 10 دلیلیں بہت ہوتی ہیں، 10 دلیلیں اور بھائی میرے 10 کردار بتانے کا قطعاً مطلب ہی نہیں۔ آپ دیکھو نا پورا یہ واقعہ میں ہم پڑھ جائیں گے آپ کے ذہن میں بلال آنا شروع ہو چکا ہوں، تو بلال کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ سمیہ کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ ابو ذر غفاری کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ ارے بھائی مسئلہ یہ نہیں کہ بلال کا ذکر، مسئلہ یہ ہے 1,60,000 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، 1,60,000، اور 1,60,000 میں سے 13,000 کے لیے تو کنفرم بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں جھیلی ہیں۔ یہ 13,000 وہ ہیں جنہوں نے ابتدائی مکی اور مدنی زندگی بسر کی۔ بتاؤ کیا وہ تکلیف پریشانیوں سے مبرہ ہوں گے؟ بتاؤ ذہن پہ زور ڈال کے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ان 13,000 کی زندگیوں کو بتانے کے لیے ہمیں کم از کم 3 سال چاہیے۔ ہمیں کم از کم کتنے چاہیے؟ اور پتہ نہیں ہمارے لیے اور کتنے فتنے مزید کھڑے جب تک ہو چکے ہوں گے۔ سنو ذرا بات، میں یہ 10 واقعات آپ کو بتا کے دعوت فکر دے رہا ہوں ہمارے اس موضوع کا کہ اس دین میں صحابہ کی اہمیت اور ضرورت، کہ ان کی اہمیت، ان کی ضرورت کا اندازہ کرو۔ یقین کرو یہ جتنے بھونکنے والے ہیں انہوں نے ہجرتیں نہیں کی، یہ جتنے بھونکنے والے ہیں انہوں نے جہاد نہیں کیے، یہ جتنے صحابہ کے بارے میں تنقید کرنے والے ہیں انہوں نے اپنے مال دے کے غلاموں کو آزاد نہیں کیا، یہ انہوں نے اپنے مال دے کر مسجدوں کی تعمیریں نہیں کروائی، انہوں نے اپنی پوری جائیدادیں وقف کر کے جہاد کو ترقی نہیں دلوائی۔ میرے بھائی آپ اس بات کو سمجھیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، اور دیکھو اسی میں یہ 10واں ایک آخری ذکر، یہ صرف تحقیق کا نقطہ ہے۔ صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھ لو، آپ کو سب کے واقعات انشاءاللہ پتہ لگ جائیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں اسد الغابہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 82-83 کے اوپر صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہم صہیب رومی بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں غور طلب بات ہے، یہ لکھتے ہیں امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کہ جب صہیب اسلام لائے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، کچھ اوپر 30 آدمیوں کے بعد یہ اسلام لائے تھے، کچھ 30 آدمی مسلمان ہو چکے تھے اس کے بعد یہ اسلام لائے تھے، اور یہ ان مسلمانوں میں سے ایک تھے جو مکے میں کمزور ترین لوگ تھے۔ مکے میں سمجھیں کیا مطلب ہے، پس منظر کیا ہے، اس جملے کا مطلب کیا ہے خود بتاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی وجہ سے تکلیفیں دی جاتی تھی، اور آخر کار یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہجرتوں پر مجبور کرنا پڑے، یعنی یہ ہجرتوں کے لیے مجبور کر دیے گئے۔ اور کہتے ہیں کہ ہجرت کر کے صہیب رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب کے ساتھ مدینہ آیا۔ اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ میں نے ان صہیب رضی اللہ عنہ کا ذکر کیوں کیا۔ ہجرت کرنے والے کس کے ساتھ؟ یہی تو وجہ ہے، ہم نے آج تک یہ تو قصہ سنا کہ رسول کے بستر پر علی لیٹے تھے، لیکن کبھی علی کی اپنی ہجرت کا قصہ سنا ہے؟ آپ پروپیگنڈے کو نہیں پہنچ سکتے، جو پروپیگنڈا یہ کریٹ کرتے ہیں صرف وہ بتائیں گے جس سے خود کو جواب دینا نہ پڑ جائے، خود کو جواب دینا نہ پڑ جائے۔ علی ہجرت کرنے والے کون؟ ساتھ میں صہیب۔ تمہاری تو روایت یہ ہے کہ 3 آدمیوں کے سوا سب مرتد ہو گئے تھے، سلمان، مقداد اور ابو ذر، 3 کے علاوہ سب مرتد ہو گئے۔ علی کا ایسا ساتھی کہ ہجرت بھی علی نے اس کے ساتھ کی، وہ بھی مرتد ہو گیا۔ کچھ بات آئی سمجھ میں یا نہیں؟ صہیب رضی اللہ تعالیٰ 15 ربیع الاول کو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تھے، وہاں سے آگے نہ بڑھے تھے۔ جب یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حارث بن سما کے درمیان میں بھائی چارہ کروایا۔
وہ جو مکے میں اخوت کا سلسلہ مہاجرین اور انصار کے ساتھ چل رہا تھا، کبھی یہ سنا؟ کبھی یہ سنا؟ یہ پتہ ہے کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ایران پاکستان دوستی کیسے ہوگی؟ ایران پاکستان دوستی نہیں ہونی چاہیے، ایران پاکستان دشمنی رہنی چاہیے. جو کانسپائریسی ہے وہ افغانستان پاکستان دوبارہ دوستی نہیں ہونی چاہیے. یہ کانسپائریسی اسی طرح رہے. وہ بھائی چارگی کے واقعات جب آپ بتانا شروع کریں گے، اور بھائی میرے وہ بھائی چارگی کے واقعات جب مدینے والے آپ بتانا شروع کریں گے، کوئی تو میرے جیسا نہیں، مجھ سے اچھا کوئی آدمی مجلس میں بیٹھا ہوا کھڑے ہو کر سوال اگر کسی نے کر لیا، حضرت ایسے تھے وہ لوگ، ہاں پھر ہم ایسے کیوں نہیں ہے؟ ہم سنی شیعہ کی تقسیم میں کیوں ہیں؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر کوئی جواب بنتا ہے؟ سنو غور طلب بات. جب یہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے تو چند مشرکوں نے ان کا تعاقب کیا. صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنا ترکش نکال لیا اور کہنے لگے، اے قریش والوں، تم جانتے ہو میں تم سب سے بہتر تیر چلا سکتا ہوں، میں تم سب سے بہتر تیر چلا سکتا ہوں. اللہ کی قسم تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ جس قدر تیر میرے پاس ہوں گے وہ سب میں تمہیں ماروں گا، پھر اپنی تلوار نکالوں گا، پھر تلوار کے ذریعے تمہیں قتل کروں گا جب تک وہ میرے ہاتھ میں رہے گی. ہاں ایک رستہ ہے، چھوڑو، میرا تمام مال و اسباب جو میں لے کے جا رہا ہوں تمہیں دیتا ہوں، میرا وہ مال و اسباب جو میں نے مکے میں چھوڑا وہ بھی تمہیں دیتا ہوں، میرا رستہ چھوڑ دو، میرا رستہ چھوڑ دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو مال دے دے، ہم تو یہ چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے عہد کیا تو صہیب رضی اللہ عنہ نے ان کو مال کا پتہ بتا دیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. میں بات آگے نہیں لے کے جا رہا، میں ایک پس منظر آپ کو بتاؤں گا. پس منظر کیا ہے؟ صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کمایا کتنے عرصے میں کمایا ہوگا اور کس محنت کے نتیجے میں کمایا ہوگا؟ بھائی میرے جو کاروبار کرنے والے ہیں اور اس وقت کاروبار میں کرائسس سے گزر رہے ہیں وہ میری اس بات کو سمجھیں گے. صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کمایا ہوگا یہ کتنے عرصے میں کمایا ہوگا اور کس محنت سے کمایا ہوگا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں. راستے میں انہوں نے روک لیا ہے، کہا لڑ سکتا ہوں تم سے، لڑ کیوں نہیں رہا ہوں؟ اس کا پس منظر سمجھو. جہاد کا حکم اتر گیا ہوتا تو پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا نا، عمر مکے میں مارے کھا رہے ہوتے، کسی میں جرت ہے عمر کو انگلی بھی ٹچ کرتے. جہاد کا حکم اترا نہیں ہے ابھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہتھیار اٹھانے کی اور لڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، لہذا لڑنے کو تو تم مجھ سے بہتر تیر نہیں چلا سکتے اور تلوار جب تک ہاتھ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. لیکن ایک رستہ اور ہے، سارا مال لے لو، میرا رستہ چھوڑ دو. اور بھائی میرے مرنے سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، بات سیدھی سی ہے، لڑنا نہیں چاہتے اور مال و اسباب کی کوئی فکر نہیں ہے. سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان. سب سے بڑی دولت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ سب کچھ ترک کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صرف اسلام کی نصرت کے لیے. اور سنو، میں آخر میں کیوں پڑھا یہ ایک اور وجہ سنو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، ان کی کنیت ہے ابو یحییٰ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو یحییٰ، یہ تجارت تو نے سب سے بہترین کی ہے. وہ تجارت ہی تو تھی جس کا سارا مال دے کر آئے تھے. بظاہر تو نقصان میں رہے ہیں نا، بظاہر تو، اور بھائی میرے توجہ سنو، بظاہر تو نقصان میں رہے نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ تجارت تو نے بہترین کی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کون سی پڑھی ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنین کے جان اور مال ان سے خرید لیے کہ اس کے عوض ان کے لیے کیا ہے؟ بھائی میرے سمجھے ہم ذرا اس بات کو. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین